بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے خیر اور شر کی گفتوں کا تناسب۔ دوستو، ماضی میں جاتے ہوئے یہ خیر و شر کی گفتوں کا تناسب دیکھتے ہیں۔ مثلا جناب نوح علیہ السلام کے ابتدائی زمانے میں یہ تناسب 1-2 تھا، یعنی 2 نیگیٹو ہیں تو کم از کم ایک پازیٹیو بھی موجود تھا، اور یہ ایک پازیٹیو اسپرچولیسٹ ان 2 پر غالب تھا۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بہت لمبی تبلیغ کی ہے، ان کی 950 سال کی تبلیغ ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ نظام انتصار کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ حق کا نظام انتصار جب کمزور ہو جائے تو نمائندگان حق کے لیے 4 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ پہلا راستہ ہجرت کا ہے کہ نمائندہ حق ہجرت کر جائے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ غیبت اختیار کر جائے، تیسرا راستہ یہ ہے کہ عذاب الہی کو بلائے، چوتھا راستہ شہادت کا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ عذاب الہی کو بلا لینا ایسے ہے جیسے کچھ سیاسی لیڈر فوج کو بلا لے، مارشل لا لگوا دے، گویا اس نے شکست تسلیم کر لی۔ اس میں اس کی انسلٹ کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ میدان کو نہیں سنبھال سکا۔ عذاب الہی تو ابلیس کی جیت ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا انتصار الہی کا نظام جب انتہائی کمزور ہو گیا تو انہوں نے دعا کی کہ میرا مالک اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو ہی مدد کر۔ جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرا خالق، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ تیری مخلوق کو اور بھی گمراہ کریں گے، ان میں سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا سوائے کافر کے اور فاجر کے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پتہ نہیں آج کے دور میں لوگوں کو کیا ہو گیا، کہتے ہیں جی ائمہ معصومین علیہم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے، جبکہ ادھر جناب نوح علیہ السلام مستقبل میں جھانک کر علم غیب بتا رہے ہیں کہ نسلوں تک ان میں سے کوئی ایک بھی مومن موجود ہی نہیں، پشتوں تک دیکھ چکے ہیں کہ فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے، اس لیے یہ سلسلہ بند کر دے، ان کو ختم کر دے۔ تو خالق نے ایمرجنسی لگا دی، پانی کا عذاب آ گیا اور کوئی نہ بچا۔ ایک مرتبہ میں نے مثال دی کہ جیسے شطرنج کے کھلاڑی کھیل کھیلتے ہیں تو یہ کھیل چلتا رہتا ہے، موروں کا کھیل ہوتا ہے، لیکن جہاں ایک فریق ہارنے لگے تو وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے بساط ہی الٹ دیتا ہے کہ چلو جی اگلی بازی کھیلو۔ تو اسی طرح جب حق کو شکست ہونے لگی تو جناب نوح علیہ السلام نے خالق سے یہ کہہ کر بساط ہی الٹ دی کہ یہ بساط کو الٹنا ہی عذاب الہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو وہاں حق کی قوت میں تناسب بڑھتا ہے۔ اب یہاں 1-3 کا تناسب ہو جاتا ہے، یعنی ایک مومن 3 پر بھاری ہے، باطل کے 3 کے مقابلے میں حق کا 1 غالب رہے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں نظام انتصار جب ذرا کمزور ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، اور وہ ہجرت کر کے عراق آ گئے اور عراق سے ایران چلے گئے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو حق کی قوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور تناسب 1-4 کا ہو جاتا ہے، یعنی حق کا 1 جو ہے وہ 4 سے جیتے گا، البتہ منفی اسپرچولیسٹ 5 ہو گئے تو یہ 1 ہار جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل سے نکلتے ہیں تو اس دور میں ان کا نظام انتصار ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بڑا کمزور ہے، تو انہوں نے بھی ہجرت کا راستہ اپنایا اور مدائن چلے گئے، بنی اسرائیل سے دور چلے گئے۔ ادھر فرعون کا ظلم بڑھتا گیا اور جب ناقابل برداشت ہو گیا تو بنی اسرائیل نے سوچا کہ ہمیں جو ہدایت فرمانے والے ہیں، جو ہماری حجت ہے، وہ ہم سے غائب ہے، تو انہوں نے ایک عالم کے کہنے پر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا۔ 40 شب روز صحرا میں بیٹھ کر گریہ و زاری کے ساتھ دعا کی، عورتوں کو علیحدہ کر دیا گیا، بچے علیحدہ اور مرد علیحدہ ہو گئے، یہ 40 دن تک دعا کرتے رہے۔ حضرت مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے دعا کی تو اس دعا کی وجہ سے ان کے عذاب کے 170 سال کم کر دیے گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ غیبت ختم کریں اور اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جائیں۔ اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیعو، اگر آپ گریہ و زاری سے دعا کریں گے تو ظہور حجت جلدی ہوگا، ورنہ اپنے مقررہ وقت پر تو ہونا ہی ہے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی اور خالق نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا آپ تشریف لے جائیں۔ وہاں سامنے فرعون ہے، انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی کیبنٹ میں 8 پاورفل اسپرچولیسٹ ہیں، تو وہ 8 ہیں، تناسب 1-4 کا ہے، اگر یہ 1 جاتے ہیں تو جیت نہیں سکتے، کیونکہ یہ 2 ہوں تو جیتیں گے نا۔ تو انہوں نے فوراً ہی بیٹھ کر عرض کیا اور دعا کی، اے میرا خالق، میرے لیے میرا سینہ کو وسیع کر دے اور میرا معاملہ یا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔
اور میرے لیے میرے اہل میں سے وزیر بنا، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میری قبر مضبوط کر دے، اس کو میرا پشت پناہ بنا دے اور میرے اس امر میں شریک کر دے، ہم دو ہو جائیں گے تو جیت جائیں گے، کیونکہ وہاں 8 بیٹھے ہوئی ہیں اور تناسب 1-4 کا ہے۔ انہوں نے دعا کی تو خالق نے فرمایا ہم نے ہارون کو پرموٹ کر دیا، وزیر بنا دیا، نبی کا وسیع بنا دیا۔ واضح ہے کہ وسیع کو بھی وہی قوت ملتی ہے جو نبی کی ہوتی ہے۔ اب جناب ہارون بھی 4 کے برابر ہو گئے، بلکہ 4 پر غالب پاور کا معاملہ بیلنس ہو گیا۔ اب اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اس دور میں یہ تناسب بڑھ کر 1-5 ہو گیا ہے، یعنی حق کا ایک نمائندہ باطل کے 5 کے برابر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے جو کہ بڑے اسپرچولیسٹ تھے، اور دوسری طرف 60 تھے۔ یہ بیلنس بڑا برابر کا تھا، ان کے پاس 12 تھے اور باطل کے 60۔ اگر ان کا ایک کم ہوتا تو نظام ڈس بیلنس ہو جاتا، اور یہی ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری یہودا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر شک کر بیٹھا، اور اس وجہ سے یہ معزول کر دیا گیا۔ جب وہ معزول ہوا تو نظام فوراً بگڑ کر ڈس بیلنس ہو گیا۔ جب ایک دم نظام بگڑا تو اسی رات چھاپا پڑ گیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہو گئے۔ پھر وہ مشہور واقعہ کہ ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جب اس صلیب پر چڑھا دیا گیا تو اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نظام انتصار کو پکارا اور دعا کی کہ خالق میرے ہاتھ اب کھڑے ہیں۔ یہاں پر ان کا عبرانی زبان کا ایک مشہور فقرہ ہے جو بائبل میں بھی موجود ہے، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو پکارا کہ مولا آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا، میری مدد کیجیے، تو آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو یہ تناسب ایک دم جمپ لیتا ہے اور بڑھ کر 1-10 ہو جاتا ہے۔ جی ان کا ایک اسپرچولیسٹ ان کے 10 کے برابر، جیسا کہ کلام الہی میں فرمایا گیا کہ ان کے 20 ساتھی ان کے 200 پر غپاری ہوں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس 100 ناظرین ہوں گے تو وہ ان کے 1000 پر غالب آئیں گے، اور خالق نے آپ کے زمانے کی جو ریشو بتائی ہے وہ 1-10 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ مکہ میں رہے تو آپ کا نظام نصرت زیادہ نہیں پھیل سکا۔ بعثت کے 9ویں سال کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی دکھوں کا سال قرار دیا۔ اس سال میں آپ کے 2 اہم ناصر دنیا سے چلے گئے، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام اور دوسری مختومہ معظمہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا، بالترتیب 26 ربیع الاول 9 سن بعثت اور 10 رمضان سن 9 بعثت۔ جو ہی یہ وصال ہوئی، نظام انتصار غیر متوازن ہو گیا تو خالق نے فرمایا کہ میرا حبیب اب ہجرت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر مکہ میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، سرکار نے کچھ لوگوں کو حبشہ روانہ کر دیا۔ انہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ اسی طرح ہجرت کا عمل شروع ہو گیا اور آخر میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ 4 معصومین علیہم السلام میں سے کسی نے بھی مارشل لا کو نہیں بلایا۔ نظام انتصار کیسا ہی کیوں نہ بگڑ جائے، کبھی عذاب الہی کی دعا نہیں کی۔ انہوں نے باطل کے سامنے کبھی شکست نہیں مانی۔ اب سمجھ کے یہ جو مارکہ کربلا ہے، اس میں سرکار کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں کی تعداد 144 ہے۔ مدینہ سے روانگی سے لے کر مدینہ واپسی تک جو افراد سرکار کی نصرت میں شہید ہوئے ان کی تعداد 313 ہے، لیکن سرکار کے جو اصل اسپرچولیسٹ ناظرین تھے ان کی تعداد 72 ہے۔ اب شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا دور آتا ہے تو تناسب 1-10 کا نہیں بلکہ 1-40 کا ہے، یعنی سرکار کا ایک ناصر باطل کے 40 پر غالب ہے۔ اس بات کی تائید حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرمان سے ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے آخری لال کا ایک ناصر 40 جوانوں کے برابر ہوگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کا ایک ناصر ان کے 40 جوانوں کے برابر وزن اٹھا لیتا ہوگا، یہاں اسپرچوئل پاور کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات اور ہے کہ ماضی میں بھی کچھ افراد کی یہ قوت عطا فرمائی گئی، یعنی انہیں 140 میں رکھا گیا، لیکن ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ناصرین میں شامل ہو گئے۔ مثلا جناب سلمان پاک کی قوت کو 40 گنا کیا گیا، یعنی انہیں ناصرین امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی قوت میں اضافہ کیا گیا۔ روحانیات میں ایک اہم بات راز رکھنے کی ہوتی ہے، یعنی کوئی بات لیک آؤٹ نہ ہو۔ آپ ایک چھوٹا سا برتن لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ کہیں لیک تو نہیں کرتا۔ میں اپنے ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جو روحانی طور پر ترقی کرتا گیا۔ اس نے بڑی جلدی روحانی منازل طے کی اور روحانیات کی کئی کلاسز پاس کر لی اور حضوری تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے ساون ایک چھوٹی سی بات افشا کر دی
اتنا سفر اس نے طے کر دیا تھا، مگر ایک بات لیک آؤٹ کر دی تو پھر وہ زیرو پر آ گیا۔ اب وہ 4-5 سال سے مسلسل کوشش کر رہا ہے مگر بحال نہیں ہو رہا، زیرو پر ہی کھڑا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ لوڈو کی طرح روحانیت میں سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے۔ کہیں سیڑھی پر چڑھ گئے تو جلدی پروموشن ہو جاتی ہے، اور سانپ کے منہ پر پاؤں پڑ گیا تو 99 سے 0 پر آ گئے۔ جب راز آؤٹ ہو گیا تو سمجھے کہ سانپ کے منہ پر پاؤں آ گیا اور نیچے 0 پر ہی جائے گا۔ اسی راز آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہلا میں مولا کے ہزاروں شیعوں کا قتل عام ہو چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے ناظرین کو انتہائی پاورفل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور ہر روحانی راز کا امین ہونا چاہیے کہ کسی بھی راز میں خیانت سرزد نہ ہو۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زمانہ آخر میں سرکار کے اصحاب 313 ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں ابلیس کے لشکر میں 12,520 ایسے گماشتے ہوں گے جو بڑے پاورفل ہوں گے۔ سرکار کے ذیلی ناصرین کی تعداد 10,000 ہے۔ یہ 10,000 پورے ہو جائیں گے تو سرکار کا خروج ہو جائے گا۔ ان 10,000 کے مقابلے میں مخالفین کے 4 لاکھ ہوں گے۔ ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں مولا کے نظام انتصار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی روحانی قوتوں کو مجتمع کریں، دوبارہ حاصل کریں، انہیں ڈیولپ کریں اور نصرت مولا پاک میں شامل ہو جائیں۔ ایک غلط فہمی یا خوش فہمی ہمارے شیعہ بھائیوں کو اکثر رہتی ہے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ناصرین سارے اہل تشیع سے ہوں گے، حالانکہ سرکار کے ناصرین کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ ناصر تو بہرحال ناصر ہے، چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ، بریلوی یا دیوبندی، یہودی ہے یا عیسائی، جین مت ہے یا بدھ مت۔ وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہے جو ناصرین میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ناصر ہی ہے۔ یہ بات مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ جیسے شروع ہی میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز غدیر کی دعا کا ایک فقرہ پڑھا تھا کہ آپ نے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، تو محبت کر ان سے جو امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور عداوت رکھ ان سے جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، تو ان کی نصرت فرما۔ ان کی نصرت کرتا ہے، اس کو دفع کر جو ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں فرمایا کہ من یعنی جو بھی۔ اب اس میں مذہب کی شرط نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کو اس یہودی یا عیسائی کی بھی نصرت کرنا پڑے گی جو سرکار کی نصرت کرے گا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہم صرف شیعت کی بات نہیں کر رہے، ہم نظام انتصار کی بات کر رہے ہیں، مولا کے ناظرین کی بات کریں، اور اس میں مذہب کی شرط یا قید نہیں ہے۔ نیگیٹو والوں نے اپنے ایسے بوسٹرز انسٹال کر رکھے ہیں جو دن رات منفی روحانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، سیکس پھیلا رہے ہیں، جنسیات پھیلا رہے ہیں۔ تو جہاں ان کے 40 بوسٹر ہوں وہاں ہمارا 1 تو ہونا چاہیے۔ اسی تناسب کو دیکھتی ہے، اگر ان کے 80 ہوں تو ہمارے 2 ہونا چاہیے، اور ان کے 400 ہوں تو ہمارے 10 ہونا چاہیے۔ اگر 400 کے مقابلے میں ہمارے 10 نہ ہوں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے۔ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے بہت سے لوگوں کو منفی شیطانی روحانیت والے ہائر کر لیتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کے تنخواہ دار ہیں۔ تو ہمارے اوپر جو نیگیٹو بوسٹر مسلط ہیں وہ نان مسلم نہیں بلکہ مسلمان کہلانے والے شیطان ہیں۔ اسلام کے پردہ میں بیٹھ کر ہمیں ہی خراب کر رہے ہیں، سب برائی پھیلا رہے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی آؤ حق کے فیلڈ میں اترو، اپنی روحانیت کو ڈیولپ کرو، شریفوں کی عزت کو بچاؤ، اپنے معاشرے کی برائی سے بچاؤ، اس برائی کو روحانی اسپرچل طریقے سے روکنا ہے، تو اس فیلڈ میں آنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ آؤ مولا پاک کی نصرت کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرو اور اللہ کی نصرت کرو۔ یہ یہودیت، عیسائی، یہ ہندو مذہب کی نیگیٹو کفتے، یہ شر کی کفتے اگر ہمارا پورا نظام خراب کر رہی ہیں تو ان کو روکنا اسلام کی نصرت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ہے، تو اس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا کہ بیماریاں تو اچھوت کی طرح پھیلتی ہیں لیکن صحت اچھوت کی طرح نہیں پھیلتی۔ اس طرح اچھائیاں وبائی شکل اختیار نہیں کرتی جبکہ برائیاں وبائی شکل اختیار کرتی ہیں، تیزی سے پھیلتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور انتصار کے لیے ایک راستہ ہمیں بنی اسرائیل نے دیا کہ دعا کا راستہ۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جی لگا کر دعا تو کر سکتے ہیں کہ مولا پاک کا خروج ہو جائے، ان کا پاک گھر آباد ہو جائے، تاکہ جلد از جلد ان کے اجداد طاہرین علیہم السلام کا انتقام ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار تعویذ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوہر روحانیات سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا مطہر الارض یا رب الارض
یا ولی العالمین اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.